اسرائیلی حملے میں 2 پیرامیڈکس اور حزب اللہ کا ایک جنگجو ہلاک۔ بنیامین نتنیاہو کا جنگ کے بعد غزہ کے لیے منصوبہ۔ بھارتی کسانوں کا ملک بھر میں آج یوم سیاح منانے کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس سے وابستہ اسلامک ہیلتھ کمیٹی کے 2 پیرامیڈکس اور گروپ کا ایک جنگجو جنوبی لبنان کے سرحدی گاؤں پر اسرائیلی حملے میں مارا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ اس نے جنوبی لیبنان کے بلیدہ قصبے میں حزب اللہ کے ایک فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسلامک ہیلتھ کمیٹی نے کہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں صحت کے مرکز کے ساتھ ساتھ متعدد ایمبولینسز بھی تباہ ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے طیاروں نے اس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا جہاں دہشت گردوں کی شناخت ہوئی تھی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے جمعے کو رپورٹ کیا کہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے غزہ میں جنگ کے بعد کے لیے ایک منصوبہ تجویز کیا ہے جس میں شہری امور چلانے کے لیے ایسے فلسطینی تلاش کرنا شامل ہے جو حماس سے وابستہ نہ ہوں۔ حماس نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ غزہ پر اسرائیل کے دوبارہ کنٹرول کے مترادف ہوگا۔ نتنیاہو نے جمعرات کو دیر گئے اپنی سیکیورٹی کابینہ کو یہ تجویز پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج حماس کے خلاف اپنی جنگ اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کہ وہ کلیدی اہداف حاصل نہیں کر لیتی۔ اسرائیلی فوج کو جنگ کے بعد بھی غزہ بھر میں کام کرنے کی غیر معینہ مدت تک آزادی ہوگی تاکہ دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منصوبے کا ایک اہم عنصر فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کو بھی ختم کرنا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جمعرات کو دیر گئے زیر کنٹرول مغربی کنارے کے شہر جنین میں ایک ڈرون حملہ کیا جس میں اسلامی جہاد گروپ کا ایک مشتبہ جنگجو مارا گیا۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ یاسر ہنون حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں لیکن فوج نے کہا کہ یاسر ہنون ماضی میں گروپ کے حملوں میں ملوث تھا۔ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارتی کسان یونین کے احتجاج کرنے والے رہنماؤں نے جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاح منانے کا مطالبہ کیا جو پنجاب ہریانہ کی سرحد پر مظاہرے میں شامل ایک نوجوان کی حفاظتی دستوں کے ہاتھوں مبینہ ہلاکت کے رد عمل میں ہے۔ 140 کروڑ دیش واسی یہ اپنے گھروں کے اوپر اپنے ہر طرح کے وہیکل کے اوپر کالے جھنڈے لگائیں۔ کسانوں کے رہنما سرون سنگھ پنڈھر نے پورے ملک سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں اور گاڑیوں پر سیاہ جھنڈے لگائیں۔ ادھر نئی دلی کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی جس سے 20 ملین سے زیادہ کی آبادی والے شہر کے شمال میں 2 اہم داخلی مقامات کئی دنوں سے بند ہیں اور ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ کپاس، مٹر، کالی، سرخ دال اور مکئی اگانے کے لیے کسانوں نے کم از کم امدادی قیمتوں کی پہلے کی حکومتی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وہ اضافی غذائی اجناس بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ برطانوی نیاد شمیمہ بیگم جو شام میں اسکول کی طالبہ کے طور پر داعش میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی، برطانوی شہریت کے خاتمے کے حوالے سے کی گئی ان کی اپیل جمعے کے روز عدالت میں مسترد کر دی گئی۔ برطانوی حکومت نے 2019 میں شام کے ایک کیمپ میں پائی جانے والی شمیمہ بیگم کی برطانوی شہریت قومی سلامتی کی بنیاد پر واپس لے لی تھی۔ 24 سالہ شمیمہ نے دلیل دی ہے کہ یہ فیصلہ غیر قانونی تھا، جزوی طور پر اس لیے کہ برطانوی حکام مناسب طریقے سے اس بات پر غور کرنے میں ناکام رہے کہ آیا کہیں وہ اسمگلنگ کا شکار تو نہیں تھی۔ اس دلیل کو فروری 2023 میں ایک نچلی عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں خسرے کے تیزی سے پھیلاؤ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں اس بیماری کے 30,60,000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے جو 2022 کے مقابلے میں 79% زیادہ تھے۔ خسرہ اور روبیلا کے بارے میں WHO کی ٹیکنیکل ایڈوائزر نتاشا کروکرافٹ نے کہا کہ خسرے کے بارے میں ہم انتہائی فکر مند ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خسرے کے کیسز عموماً ڈرامائی طور پر کم رپورٹ ہوتے ہیں اور یہ کہ ان کی اصل تعداد یقیناً کہیں زیادہ تھی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کو خطرے میں مبتلا ہونے کا شدید یا انتہائی شدید خطرہ درپیش ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔